بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 11 فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی، پہلا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں توحید، اس کے اقسام، پھر شرک اور اس کے اقسام تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا آخری ٹاپک اس وقت چل رہا ہے وہ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اب ہم اس کو مکمل کریں گے۔ پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ جب ہم کسی ذات کو عبادت میں اکیلا مان لیتے ہیں، کسی ذات کو صفات میں اکیلا مان لیتے ہیں، تو پھر عبادت کے لائق ذات وہی بچتی ہے، کوئی اور نہیں، اور اس پر ہم بہت سے دلائل دے چکے تھے۔ اب صفات کے تقاضوں میں شرک، اس پر قرآنی دلائل کون کون سے ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے۔ کارساز کام بنانے والے کو کہتے ہیں۔ تو حقیقی کارساز کون ہے؟ پاس پیپر کا MCQs ہے، حقیقی کارساز کون ہے؟ میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن مجھے بولنے کی طاقت، صلاحیت، آپ کو سننے کی طاقت، صلاحیت اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو حقیقی کارساز، حقیقت میں کام بنانے والا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اقتدار اعلیٰ، سب کچھ کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اقتدار اعلیٰ، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب ہم کسی ذات کو وحدہ لا شریک لہ مان لیتے ہیں، ذات میں اور صفات میں بھی، تو پھر عبادت اسی کا ہی حق رہ جاتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کے متعلق ہم نے ایک پیراگراف پڑھا۔ اس پیراگراف کے آخر میں ایک لائن کہ جس میں کہا گیا کہ اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کا کوئی قانون حیثیت نہیں رکھتا۔ اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ایک شخص نے کسی عالم دین سے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں کسی دفتر میں ملازمت کرتا ہوں اور میری ملازمت کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ یہ ہیں کہ میں اس دفتر میں 10 بجے داخل ہوتا ہوں اور 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک مجھے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اپنے کمرے میں اپنے کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جبکہ اس وقت کے دوران مجھے ظہر کی نماز کا وقت بھی آتا ہے۔ تو کیا وہ جو میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے افسر کے ساتھ، میں اس کو نماز کے وقت کے لیے توڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت ان کو جواب دیا کہ ایک ایگریمنٹ آپ اللہ کے ساتھ کر چکے تھے، عبادت کا، عبودیت کا، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تمام ایگریمنٹ سے بالا ہے۔ آپ نے بعد میں جتنے بھی دوسرے ایگریمنٹ کیے ہیں وہ بعد کے ہیں، سب سے پہلا آپ کا ایگریمنٹ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، عبادت کے تعلق سے۔ تو اس سوال کے اس واقعے میں ہم نے کیا سمجھا کہ جو عبادت کا ایک معاہدہ ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں، اس دوران میں اگر کسی انسان کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل ہمارا وہ معاہدہ جو ہم عبادت کے متعلق اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں وہ سب سے ہے، اور وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم نے اس ایگریمنٹ کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہماری تمام ارواح کو اللہ جل شانہ نے ایک جگہ جمع کیا تھا اور ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے وہاں کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ہم نے عبادت کے متعلق، عبودیت کے متعلق ہم نے اللہ جل شانہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ جل شانہ سے عبادت کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ہے، تو پھر ہم اس کے صفات میں کے تقاضوں میں کسی کو اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، یعنی عبادت صرف اسی کرنی ہے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ اس جملے کا مطلب تھا۔ اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اس پر قرآن کریم کے چند دلائل ہم دیں گے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک دلیل سورۃ الاسراء، اللہ تعبدوا الا ایاہ،
تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو۔ سورۃ الاسراء سے ایک دلیل، قرآن کریم کی ایک دلیل اس بات کے متعلق کہ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی عبادت کے متعلق وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، إِلَٰهٌ واحد، ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ترجمہ پر دیکھ لیتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک خدا ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں۔ تیسری آیت، تیسری قرآن دلیل اللہ جل شانہ کے عبادت کے متعلق کہ وہ عبادت میں یکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جس نے فیصلہ کیا، وَمَن لم يحكم، لم اس کی شروع میں آ گیا، اب اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جس نے فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ وَمَن لَّم يَحْكُم، جس نے فیصلہ نہ کیا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے، ہماری طرف قرآن مجید اتارا ہے۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بما انزل اللہ، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ اللہ کے ماننے والے وہ ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے اتارا، نازل کیا، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلی دلیل، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کے کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ یہاں تک آپ کو 4 آیات مبارکہ پڑھائی گئیں، ایک سورۃ الاسراء کی، ایک سورہ بقرہ کی، ایک سورہ مائدہ کی، اور ایک سورہ یوسف کی۔ آپ اپنی کتاب میں غور سے دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک MCQs بتانے لگا ہوں، ذرا غور سے نوٹ کیجیے گا۔ آیت نمبر 1 کو ٹک کریں، نشان لگائیں، شاباش۔ آیت نمبر 2 اس کو بھی نشان لگائیں، ٹھیک۔ اور آیت نمبر 3 کو چھوڑ کر آیت نمبر 4 پہ نشان لگائیں، نشان لگا لیا۔ اب آیت نمبر 1 کون سی تھی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، ٹھیک۔ آیت نمبر 2 کون سی تھی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ٹھیک۔ آیت نمبر 4 کون سی تھی؟ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، ٹھیک۔ اب آیت نمبر 2 کو دیکھیے گا، تو آیت نمبر 2 میں 2 حصے ہیں، عربی بھی اور ترجمہ بھی۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، یہ ایک حصہ، ایک ترجمہ۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو 4 عربی عبارتیں اور ان کے ترجمے بتا دیے۔ ایک اللہ تعبدوا الا ایاہ، دوسرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تیسرا لا الہ الا ہو، اور چوتھا کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ۔ یہ 4 عربی عبارتیں پاس پیپر کا ایک MCQs گزری ہیں۔ عربی لکھی ہوئی تھی، عربی چھوٹی چھوٹی، یہ آپ نے دیکھا تمام بہت چھوٹی چھوٹی عبارات تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں، اور اوپر ان میں سے کسی ایک کا ترجمہ لکھا گیا تھا، اور یہ تمام توحید کے متعلق ہیں، عبادت کے متعلق ہیں، اور تمام کے ترجمے یاد کرنے کے اعتبار سے آسان ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پاس پیپر کا بیٹا آپ کو MCQs بتانا تھا کہ عربی 4 لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے کسی کا ایک ترجمہ دیا گیا تھا، اور اس میں سے ٹک کرنا تھا کہ صحیح ترجمہ کون سا ہے۔ تو یہ والا بھی آپ نوٹ کر لیا، قرآنی دلائل کون سے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے۔ منعم، انعام کرنے والا۔ والد انعام کرتے ہیں، والدین انعام کرتے ہیں، اساتذہ انعام کرتے ہیں، خاندان کے بڑے انعام کرتے ہیں اپنے چھوٹوں پر، اپنے شاگردوں پر، اپنے بچوں پر۔
منعم حقیقی، حقیقت میں جس نے سب پر انعام کیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو منعم حقیقی کو نوٹ کیجئے گا بیٹا، انڈر لائن کریں اس کو۔ منعم حقیقی کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر بجائے لایا جائے۔ شکر صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اس کی حقیقی صورت۔ تو یہاں بیٹا نوٹ کیجئے گا، یہاں شکر کی 2 قسمیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، نوٹ کریں، شکر کی 2 اقسام۔ شکر کی 2 اقسام، یہ شارٹ کویسچن ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ جی، اگرچہ یہاں پر ایک اضافی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ ایئر کے کورس میں آپ کو میں نے بہت شروع میں بتایا تھا کہ اس میں جو پیراگراف میں لکھا گیا ہوتا ہے اس کے درمیان سے شارٹ کویسچن اور درمیان سے MCQs بنائے جاتے ہیں، وہ کہیں پر علیحدہ سے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ٹھیک؟ تو میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی شارٹ کویسچن ممکنہ طور پر بنتے ہیں، جیسے آپ نے میرے لیسن میں سنا کہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، اور جو بھی MCQs ممکنہ طور پہ بن سکتے ہیں یا پاس پیپر کے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ تو شکر کی اقسام لکھیں تو شکر کے یہاں پر 2 قسمیں لکھیں گے۔ ایک شکر کیا؟ زبانی کیا؟ زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا عربی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے ہی کے لیے ہیں۔ تو اس شکر کی ایک قسم کیا ہے کہ زبان سے کہا جائے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حقیقی صورت، حقیقی شکر کیا ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف پھیر دیا جائے، اور غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ تمام جو کچھ بھی ہے سب کا سب، غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ تمام جو کچھ بھی ہے سب کا سب، غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے، کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ تو حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کا شکر بجا لائیں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور زبانی شکر کیا ہم نے پڑھا کہ الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ ہو گئی شکر کی 2 اقسام۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہ نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ لو کا مطلب امید، لو کا مطلب امید۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر کا مطلق کا مطلب ہوتا ہے قادر، قدرت رکھنے والا، اور مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے، مطلق کا مطلب بغیر کسی شرط کے۔ تو قادر مطلق کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ذات جو بغیر کسی شرط کے ہر وقت میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہو تو وہ کہلاتی ہے قادر مطلق۔ سمجھ گئے قادر مطلق کا مطلب؟ قادر قدرت رکھنے والی ذات، مطلق بغیر کسی شرط کے۔ تو قادر مطلق ہر وقت میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہر مشکل میں قادر مطلق اور مسبب الاسباب، یہ لفظ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسبب، سبب بنانے والا، اس میں فاعل کا لفظ ہے۔ اسباب یہ جمع ہے سبب کی۔ سبب کہتے ہیں سورس کو، ذریعے کو۔ میں یہاں سے دوسری منزل پر جانا چاہتا ہوں تو سیڑھی کے ذریعے سے میں اوپر جاتا ہوں، تو سیڑھی میرے اوپر منزل تک جانے کا ذریعہ اور سورس ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ابھی میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو اس کے درمیان میں ویڈیو آڈیو ان دونوں کا تعلق ہے، تو یہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات سننے اور سمجھنے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ تو سبب کہتے ہیں سورس اور ذریعے کو، تو اس کی جمع ہے اسباب۔ اسباب کا مطلب کیا ہو گیا؟ سورسز یا ذرائع۔ اور مسبب کہتے ہیں اس سبب کے بنانے والے کو، سبب کا بنانے والا، سورس کا بنانے والا، ذرائع کا بنانے والا مسبب کہلاتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ مسبب الاسباب، تمام ذرائع کا بنانے والا۔
تمام سورسز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کو مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنی مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو زبانی طور پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اللہ ہی حقدار ہے۔ یہ بات بیٹا سمجھنے کی بھی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے تو اس کو بہت غور سے سننے کی ہے۔ یہ بات ہمارے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہاں کوئی کام بھی ہوتا ہے تو اگرچہ اس کام کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کسی انسان کے ساتھ، کسی مخلوق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے، اللہ نے اس کا ذریعہ سورس بنایا ہے۔ زمین سے اللہ غلہ اگاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے ذریعہ اور سورس بنایا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ نے اس کے لیے سورس ذرائع بنایا ہے۔ تمام کام اللہ ہی کی ذات کرنے والی ہے، اللہ نے ان کاموں کو مختلف مخلوق کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ اب کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن بعض انسان جب وہ دوسرے مخلوق کی طاقت کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور یہی کرے گا تو ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ عقیدہ کہ یہ چاہے گا تو ہوگا، یہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی کیا مجال، انسان کی کیا طاقت؟ انسان کے دل کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہی انسان ہوگا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرے گا، کیوں؟ اللہ نے چاہ لیا ہوگا۔ قرآن کریم 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جو اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فإن سلمتنی فی ما ترید کفیتک فی ما ترید۔ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا، ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد کہ تمام طاقت و قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے رکھے ہیں، بعض انسان ان اختیارات کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور یہ چاہیں گے تو ہوگا، یہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو ایسی لوگ کسی سے لگانا، ایسی امید کسی سے لگانا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نہ چاہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، لیکن عملاً اپنی روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس کمزوری کو یوں بیان کرتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ لفظی ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر ہم کتاب کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا، اور کچھ لوگ بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے ماں سوا، اللہ کے علاوہ، آلہتن، چند معبود، چند خدا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہتن، لوگ اللہ کے علاوہ چند معبود ایسے بناتے ہیں کہ لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کی وجہ سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، کہ جن
معبودوں کو تم اس لیے معبود بناتے ہو کہ شاید تمہاری ان کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، وہ جھوٹے خدا، وہ معبودان باطلہ، جھوٹے خدا معبودان باطلہ تمہاری مدد تو کرنا دور کی بات، تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہی نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون، وہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے نصرہم، تمہاری مدد کرنے کی، ان کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہم لہم جندم، اور وہ سب کے سب ایک لشکر کی صورت میں محضرون، قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک انسان نے ایک بت کو خدا بنا لیا کہ یہ بت میری مدد کرے گا۔ اب اللہ جل شان و شان ہمارے کہ تم نے اس بت کو میرے مقابلے میں لا کھڑا کیا کہ شاید وہ تمہاری مدد کرے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بت تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہی نہیں رکھتا۔ آپ بتائیے، کیا بت کے اندر توفیق اور صلاحیت ہے کہ وہ کسی انسان کی مدد کر سکے؟ وہ خود ایک مجسمہ، ایک پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ دوسری کی مدد کیا کرے؟ تو لا یستطیعون نصرہم، وہ ان اپنے ماننے والوں کی مدد کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے، بلکہ کیا ہے؟ وہم لہم جندم محضرون، وہ تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ ترجمہ پڑھیے اس آیت مبارکہ کا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے۔ ترجمہ، اور پکڑتے ہیں مطلب بناتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم، یعنی وہ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو معبود تصور کرتے ہیں، معبود بناتے ہیں، شاید ان کی مدد کریں، کہ شاید ان کی مدد کریں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں نہ کر سکیں گے ان کی مدد، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے لا حاضر کیے ہوئے۔ اگلی آیت مبارکہ، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، سورۃ الملک یعنی 29ویں سپارے کی پہلی سورت، جس کو سورہ تبارک الذی بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک دلیل ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارا رزق روک لوں، اگر میں تمہارا رزق روک لوں تو کیا کوئی دوسری ایسی ذات ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم، کیا ہے کوئی ایسی ذات جو تمہیں رزق دے سکے؟ ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق کو روک لے تو کوئی اور تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ کوئی اور تمہیں رزق نہیں دے سکتا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے شرک کی اقسام کو تفصیل سے پڑھا، شرک کے صفات کے تقاضوں میں شرک، اس کے قرآنی دلائل کو پڑھا، پھر شکر کی 2 اقسام کو پڑھا، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر چند اثرات ہیں توحید کے، وہاں سے انشاءاللہ سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔